إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، ہم سب کا مالک رب ذوالجلال ہے، جو مسلمانوں کو مختلف مواقع پر، مختلف موسموں میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب اور چہیتے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے ہم تک اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی وہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں انہیں مقام محمود جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ کا موضوع ہے زکوٰۃ اور اس کے مصارف۔ لفظ زکوٰۃ ڈکشنری کے حساب سے نمو اور زیادتی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ نمو کے معنی ہوتا ہے بڑھنا، اور زیادتی کے معنی ہم جانتے ہیں زیادہ ہونا کسی چیز کا۔ لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے حساب سے ان دونوں معنوں کے علاوہ اور بھی کئی معنی لسان العرب بہت ہی جامع عربی زبان کی ڈکشنری ہے، لغت ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کے کئی ایک معنی ذکر کیے۔ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے وہ مخصوص مال جس کے اوپر سال گزرنے کے بعد، نصاب کو پہنچنے کے بعد، ایک مخصوص مدت گزرنے کے بعد مخصوص اموال میں سے مخصوص رقم اللہ کے راستے میں یا مخصوص مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، عطا کرنا، دینا، وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کے قرآن و سنت کے اندر ویسے تو بہت سارے فضائل و فوائد موجود ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، ہم آئے دن سنتے بھی، ان تمام کی طرف نہ جاتے ہوئے صرف دو فضائل میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ کہنے والے کو اور ہم سب کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیو، زکوٰۃ کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو مومن کہا جائے گا۔ زکوٰۃ یہ ایمان کی دلالت کرتا ہے، کسی ایک مسلم اور مومن کے ایمان کی شہادت اور گواہی کی دلیل ہے۔ کوئی آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، کوئی اگر آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو روکتا ہے، تو وہ اس کے ایمان کے خلاف گواہی دی جائے گی۔ ایک واقعہ ہے، حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسباغ الوضوء شطر الایمان، اچھی طرح سے وضو کرنا یہ آدھا ایمان ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والحمد للہ تملأ المیزان،
الحمدللہ کہنا یہ قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لیے جو ترازو متعین کیا جائے گا اس کو بھر دے گا. والتسبیح والتکبیر یملأ السماوات والارض. تسبیح یعنی سبحان اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، یہ دونوں کلمات آسمانوں کو اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. اللہ اکبر. والصلاة نور، اور نماز یہ نور ہے. والزکاة والصدقة برہان، اور صدقہ یعنی زکوٰۃ، واجبی زکوٰۃ، یہ کسی بھی مسلمان کی، کسی بھی مومن کی دلیل ہے کہ وہ واقعی مومن. اور یہی لفظ حدیث کا ہمارے اس ٹاپک سے جڑا ہوا ہے اور تعلق رکھتا ہے. والصدقۃ برہان والقرآن حجۃ لک او علیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. پڑھو گے تو قیامت کے دن یہ شافی بن کر کے آئے گا، نہیں پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. یہ حدیث یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے. یہاں ہمارا جو استدلال ہے وہ صدقۃ برہان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ دینا کسی بھی ایک انسان کی، ایک مومن کے ایمان کی دلیل ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے ایمان کی دلیل نہیں ہے، اس کے ایمان کی گواہی نہیں دی جا سکتی. اسی لیے تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو روکنا چاہا، حضرت ابو بکر نے کہا جن جن لوگوں نے پیارے نبی کے زمانے میں زکوٰتیں دی ہیں اور دیتے رہے ہیں، اگر ان میں سے ایک قطرہ، ایک بالش، ایک بال، ایک رسی بھی اگر کم کر کے انہوں نے دینے کی کوشش کی، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. اللہ اکبر. کیوں جہاد؟ کیونکہ وہ مومن نہیں. جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں. ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا جو سرے سے، چاہے وہ زبان قال سے ہو یا زبان حال سے بول کر کے کرتا ہو یا عمل سے ثابت کرتا ہو، وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں. الا یہ کہ وہ لا علمی یا غفلت میں کر رہا ہو، اس کو سمجھایا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا اس کے خلاف میں جنگ کروں گا، جہاد کروں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس جملے پر عمر فاروق نے کہا کہ آپ اتنی بڑی تعداد سے کیسے کریں گے؟ کہا اللہ رب العزت کی خاطر میں کروں گا، کوئی کرے نہ کرے. لیکن بعد میں حضرت عمر کے دل کو بھی اللہ نے اس تعلق سے کھول دیا. تو ہمارے سلف، ہمارے صحابہ زکوٰۃ دینے کو ایمان کا حصہ قرار دیتے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو ایمان سے خارج قرار دیتے. زکوٰۃ کے فضائل میں سے ایک دوسری فضیلت حدیث کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے پر میں جنت میں داخل ہو جاؤں. زکوٰۃ کا دینا یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. ایک آدمی جنتی بننا چاہتا ہے تو اس کے اوپر جو واجبی زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اس کی پابندی کریں، وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو. اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی مجھ پر جو چیز واجب ہے وہ بتا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں. اسی طرح سے توحید کی پہلے اللہ کے نبی نے اسے دعوت دی تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وتقیموا الصلاة المکتوبہ، فرض نمازوں کی پابندی کرو. وتؤدی الزکاة المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ جو تمہارے اوپر اللہ نے واجب کی ہے، فرض کی ہے، اس کی ادائیگی کرو. وتصوموا رمضان، اور رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے بعد کہتا ہے میں اس کے اوپر کبھی زندگی میں اللہ کے نبی نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. فلما ولا، جب وہ جانے لگا، واپس ہونے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا. جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو اور وہ یہ دیکھ کر کے خوش ہونا چاہتا ہے کہ وہ کسی جنتی کو دنیا کے اندر دیکھے، تو اللہ کے نبی نے کہا فلينظر الى هذا، اس آدمی کو دیکھو، جنتی شخص جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک انسان جو 5 وقت کی فرض نماز توحید کے بعد اور اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی اور روزے کا اہتمام کرتا ہے، وہ شخص جنتی ہے. اس کے جنتی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، الا یہ کہ اس کے اعمال میں کوتاہی ہو، ریاکاری اور دکھاوا آ جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے، پابندی کے ساتھ فرائض کا صرف اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر داخل فرمائے گا. یہ زکوٰۃ کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے اور بہت ہی بڑی فضیلت ہے. محترم بھائیو، زکوٰۃ کے نہ دینے والوں کا انجام بھی بہت خطرناک ہونے والا ہے. جو لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کے بعد جان بوجھ کر کے ان زکوٰۃوں کو نہیں دیتے، روک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی نے زبردست دھمکیاں سنائی ہیں. کہا جو آدمی زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد نہیں دیتا وہ جہنمی ہے. مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، زکوٰۃ کو روکنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کے ایک اہم پلر، ایک اہم ستون کو، ایک پلر کو اس نے گرا دیا. اسلام نے جس چیز کے اوپر بنیاد بنا کر کے ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک عظیم سنہرا موقع دیا اور جو مواقع اللہ رب العزت نے ہمیں فراہم کیے، اس کو وہ انکار کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، اور وہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کی کسی بات کو نہیں تسلیم کرتا ہوں، چاہے وہ عمل کے ذریعے سے ہو یا زبان کے ذریعے سے. اور جو شخص اللہ کی بات زبان سے انکار کرے یا عمل کے ذریعے کرے، دونوں صورت میں وہ آدمی جہنمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو روکنے والا جہنمی. دوسرا حشر، دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، یہ بہت قیمتی ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو غلے، اناج جس کو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، وہ رک جائے گا، وہ اگنا بند ہو جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں ان علاقوں کو جن علاقوں میں غلے اگتے ہیں، اگائے جاتے ہیں، جن کا کام ہی کاشتکاری کا ہے، جن کا کام ہی کا یہی ہے کہ وہ اپنی زمینوں کو سینچ کر کے، سیراب کر کے اس میں سے مختلف قسم کی فصل نکالے. آپ ان کو دیکھیے، بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے، بارش کے قطرات کے رک جانے کی وجہ سے، اس قحط سالی کے عذاب کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہیں. کئی کسان اپنے آپ کو ہلاک کر چکے، کتنے لوگ خودکشی کر چکے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری مارکیٹوں میں وافر مقدار میں موجود ہیں، لوگوں کے پاس مال ہے، لوگوں کے پاس ساری چیزیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ اگر وہ چیز جو ہمارے پاس پہنچ چکی ہے یا پہنچ رہی ہے، اگر وہ رک جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہو جائے گا. تو ایسے لوگ جو زکوٰۃ روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. پیارے نبی کی حدیث ہے، ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، اللہ ایسے لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. اور تیسرا عذاب، تیسری بڑی سخت دھمکی یہ ہے، اللہ کے رسول کی لعنتیں ایسے لوگوں پر برستی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکل وشاہد وکاتبیہ والواشمہ والمستوشمہ ومانع الصدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی لعنت ہو سود لینے والے، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود پر گواہ بننے والے، سود کے بارے میں لکھا پڑھی کرنے والے، واشمہ والمستوشمہ، وہ عورت جو گدواتی ہے یعنی کہ نقشہ بنواتی ہے اپنی باڈی کے کسی بھی حصے پر، اس کے اوپر لعنت.
وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، اور زکوٰۃ کو روکنے والے شخص کے اوپر اللہ کے نبی کی لعنت۔ اللہ اکبر، اتنی خطرناک سزائیں بھائی، جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ سکون کی زندگی کبھی گزار نہیں سکتا، اس کی آخرت بھی برباد اور اس کی دنیا بھی خراب۔ اس لیے زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے تو فوری طور پر ادا کر دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، نصاب تک اس مال کا پہنچنا۔ نمبر 2، حولان حول، یعنی سال کا گزر جانا، 1 سال کا مکمل گزر جانا۔ یہ 2 شرطیں ہیں، اگر کسی کے مال کے اوپر یہ دونوں شرطیں واجب ہوئی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ نصاب، سونے کا نصاب 85 گرام 85، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ۔ اور اگر آپ کے پاس رقم ہے، پیسہ ہے، ان پیسے اور رقم کا اعتبار چاندی کے نصاب کے اوپر کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے موجودہ، اتنا مال ساری ضرورت کے بعد اگر ہے تو اس کے اوپر 2.5% آپ کو دینا پڑے گا۔ 100 روپے پہ 2.5 روپیہ، 100 روپے پہ 2.5 روپے آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ کا مال، آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا جتنا کہ مال چاندی کے نصاب کے برابر ہے، یعنی چاندی کا 52.5 تولہ نصاب ہے، اس کی جو موجودہ قیمت ہے اس کے حساب سے اگر آپ کے پاس مال ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے، سال کا بھی گزرنا ضروری ہے، اگر 1 دن بھی باقی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور نصاب مثال کے طور پر 52.5 تولہ کا اگر آج کے اس دور میں گنا جائے تو ایک اندازے کے مطابق بول رہا ہوں میں، اگر 70,000 روپیہ ہے، 52.5 تولہ 70,000 روپیہ ہے، اگر آپ کے پاس 69,000 ہے تو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ 70,000 یہ نصاب ہے اور سال کا گزرنا یہ شرط ہے۔ دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط فوت ہوئی تو پھر آپ کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کیا ہے؟ ہم اور آپ کاروبار کرتے ہیں، ملگی لگاتے ہیں، کوئی مارٹ کھولتا ہے، مال کھولتا ہے نا، مختلف قسم کے کاروبار اور تجارت ہمارے یہاں موجود ہے۔ مال تجارت کے تعلق سے سب سے صحیح بات یہ ہے، جتنا مال آپ کے گودام میں ہے اور آپ کی دکان میں، آپ کی ملگی میں ہے، اس پورے کے پورے مال کو کاؤنٹ کر لیجئے، اندازہ کر لیجئے کتنے کا ہوگا یہ۔ اب یہ پورا کا پورا مال، اس کے علاوہ اس کے اوپر آنے والا جو منافع ہے، جو بینیفٹ ہے، ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ آپ کو سال کے آخر میں نکالنا ہے۔ درمیان میں کیا معاملہ ہے اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کے پاس شروع سال کے اندر مال اچھا تھا، درمیان میں آپ لو ہو گئے، پھر اخیر میں صرف برابر ہو گئے یا کم سے کم آس پاس رہے، تو آپ اس کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے مال تجارت میں، مال کے اوپر اور بینیفٹ یعنی کہ منافع کے اوپر، دونوں کے اوپر زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے، اور اتنی ہی جتنی کہ ہم سونے اور چاندی میں نکالتے ہیں، 2.5%۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہمارے اوپر، شرط موجود ہو گئی، فضائل معلوم ہو گئے، موانع زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام معلوم ہو گیا۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں۔ قرآن کریم سورہ توبہ کے آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے درمیان زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ
زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جس طرح نماز عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اسی طرح سے حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ بھی فرض عبادت میں سے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اسے ہلکا لائٹ لے کر کے ڈیو اور مؤخر کرتا چلا جا رہا ہے، جان بوجھ کر کے اس کو تاخیر کر کے ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، حیلے بہانے کر رہا ہے، یقیناً بہت بڑا گنہگار ہے اور وہ شریعت کے ایک بڑے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے پہلا مصرف فقراء اور مساکین کا ہے۔ فقراء کس کو کہتے ہیں؟ فقیر مانگنے والے کو کہتے ہیں۔ جو انسان مجبور ہو اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بھیک مانگے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ حدیث ہے، یہ سارے 8 مصارف کی کئی 8 مصارف کی حدیث موجود ہے۔ ایک اعرابی، ایک بدو آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا اعطیتوک، یا اللہ کے نبی سے کہا کہ اعطینی، اللہ کے نبی مجھے کچھ دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو فرض کیا ہے اور جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس میں میرا یا کسی اور انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی میں اس وقت تک نہیں دے سکتا زکوٰۃ کا مال تمہیں جب تک کہ تمہارے بارے میں اس بات کی تحقیق نہ کر لوں کہ تم ان 8 لوگوں میں سے ہو جن کا تذکرہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، آپ نے گنا دیا۔ اس کے بعد کہا کہ فَإِن كُنْتَ مِن تِلْكَ الْأَجْزَاءِ، کیا تو اس 8 میں سے ایک ہے؟ آتیتوک، اگر تو فقیر ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں، اگر تو مسکین ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس فقیر کو، اس مانگنے والے شخص کو زکوٰۃ کا مال ادا کر دیا۔ اب اندازہ کیجئے، یہاں رک کر کے ایک اور بات بتانا چاہوں گا میں۔ یہ للفقراء میں جو لام ہے نا، یہ لام تملیک کے لیے آیا ہے۔ تملیک مطلب مالک بنانا۔ زکوٰۃ آپ کے پاس ہے جب تک آپ مالک ہیں۔ یہ مال غریبوں کا ہے، یہ مال فقراء کا ہے، مساکین کا ہے۔ جب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، آپ نے چاہا کہ میں کسی 8 مصرف میں سے کسی کو دے دوں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مکمل اس مال کو اس کے حوالے کر دیں، آپ کا کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ اس کے بعد مالک بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اس کو مکمل اس کا حوالہ کر دیجیے، اس کو آپ دے دیجیے، ختم۔ آپ اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجیے کہ یہ میرا مال تھا ہی۔ کیوں؟ یہ لام جو ہے، یہ اہل علم کہتے ہیں تملیک کے لیے، مالک بنانے کے لیے۔ ہمارے یہاں کیا عجیب و غریب ماحول ہے۔ زکوٰۃ کا مال ہم جس کو دے رہے ہیں نا، اس کے بعد نگرانی ہماری اس کے اوپر رہتی ہے۔ ہاں، کیا کر رہا ہے، کہاں لگایا، کیسے لگایا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دنیا بھر کی بات ہے۔ بھئی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مال کو دے دینا، اس کو زکوٰۃ کو اس کو ادا کر دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے حوالے کر دینا، ختم۔ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، ہم نے اس کو دے دیا، ختم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو چیز واجب کی تھی، فرض کی تھی، ہم نے دے دیا۔ اب اس کے بعد ہمیں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ لام جو ہے یہاں پر تملیک کے لیے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور دوسری خرابی ہمارے یہاں زکوٰۃ کے تعلق سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری زکوٰۃ کا جو نظام اور سسٹم ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ جملے میرے ہو سکتا ہے سخت ہوں، لوگوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے مشکل ہوں، لیکن یہ بالکل ٹوک بات ہے۔ ہماری زکوٰۃ بالکل ضائع ہو رہی ہے، زکوٰۃ غیر مصرف میں استعمال ہو رہی ہے، زکوٰۃ کا خاطر کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، زکوٰۃ غیر اسلامی طریقے سے ادا کی جا رہی ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ پیارے نبی نے اس آدمی کو پوچھا، تم اس کے مستحق ہو تو میں تمہیں دے دوں۔ آپ نے اس کو فقیر سمجھا، دے دیا اس کو، فقیر کو مال دے دیا گیا۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے، پیکیجز بنائے جاتے ہیں نا، 1,000 2,000 کے پورے راشن کے پیکیج بنائے، جائز نہیں، آپ یاد رکھ لیجیے گا۔
زکوٰۃ کے مال کو اس طرح برباد کرنا غلط ہے، شریعت کی مخالفت ہے۔ آپ مجھے ایک حدیث بتا دیجئے، نبی کا ایک عمل بتائیے جس میں یہ آپ نے کیا ہو یا کہا ہو کہ تم مال کو اس طرح سے زکوٰۃ دے کر کے تقسیم کرو۔ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ معاف کیجئے، پورا حوالہ کرنا ہے، ایک آدمی کو دیجئے، آپ اس کو مکمل طور پر کھڑا کر دیجئے۔ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی مسلمان جو مالدار ہیں ان کے اوپر، تاکہ جو غریب ہے وہ اپنی غربت کو ختم کریں اور وہ بھی مالداروں کی لسٹ میں آ جائیں اور کل اٹھ کر کے وہ بھی لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ یہ اصل زکوٰۃ کا مفہوم ہے اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں۔ اور ہم 1,000 2,000 کی کٹس بنا کر کے 70 لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں کو سامان پہنچایا۔ یہ غلط ہے، غلط ہے، شریعت کی مخالفت ہے۔ آپ نے اس کو مجبور کیا اس بات پر کہ تم بھکاری ہو اور قیامت تک جب تک تم زندہ ہو بھکاری بن کر کے رہنا، تم مانتے رہنا، تمہاری یہی کیفیت ہے۔ ہم نے اس کو مجبور کیا ہے اس بات پر، ہم نے اس کی مجبوری کو دور نہیں کیا، اس کو بھکاری سے امیر کی طرف نہیں لے گئے، اس کی فقیری سے امیری کی طرف نہیں لے گئے۔ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے 70 لوگوں کو دینے سے بہتر ہے سماج کے ایسے آدمی کو جو واقعی 5 وقت کا نمازی پابند ہے اور مستحق ہے، ان 8 مصارف میں سے ہے، اس کو دیجئے اور اس کو کھڑا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ وہ اگلے رمضان تک وہ خود زکوٰۃ دینے کا مالک بن جائے۔ یہ اصل ہے۔ دوسرا مصرف مساکین کا۔ مساکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین وہ ہے جس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے لیکن تعفف میں اور عزت نفس کو بچانے کی خاطر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ مسکین ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی ہے جس کی 15,000 روپے کی انکم ہے اور اس کا خرچ بھی 15,000 روپیہ ہے۔ اب اس کا خرچ کھاتے کے ساتھ پورا برابر ہو جاتا۔ ایسا آدمی مسکین میں آتا ہے اور وہ گرچہ اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ ان کو پوچھ کر کے کہ میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، میں کیا آپ کو دے سکتا ہوں، کیا آپ اس کو لے سکتے ہیں؟ اگر وہ راضی ہے تو بہرحال اس کو ہم دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث ہے، معاذ بن جبل کو جب اللہ کے نبی نے یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے کہا تو خذو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو یہ بھی بتانا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے اور مالداروں سے لی جائے گی اور وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور اس علاقے کے غریب مسکینوں کے اوپر اس مال کو خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا مصرف ہے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا۔ عاملین علیہا کہتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے والے۔ زکوٰۃ ایک نظام و سسٹم سے چلنے والا ایک اہم نظام ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے، وہاں سے اگر لوگوں کو متعین کیا گیا کہ فلاں جگہ سے یا ہر گھر جا کر کے زکوٰۃ وصول کر کے لے کر کے آئیں، تو جو زکوٰۃ لے کر کے آتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز ہے، گرچہ وہ مالدار ہیں اپنے گھر میں، لیکن چونکہ یہ کام بہت عظیم ہے جو کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ابن سعیدی صحابی رسول ہیں، کہتے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مجھے کہا کہ فلاں جگہ سے جا کر کے تم زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ میں گیا اور وہ وقت کے مالدار لوگوں میں سے ابن سعیدی، میں گیا، مال لے کر کے آیا، زکوٰۃ وصول کر کے لایا اور حضرت عمر کی خدمت میں پیش کر دیا، یہ آپ کا مال، یہ آپ کی امانت۔ حضرت عمر اس میں سے کچھ نکال کر کے مجھے دینے لگے، کہا کہ یہ لو، کہا کہ نہیں، میں نے یہ کام اللہ کے خاطر، عملت للہ، اللہ کے خاطر کیا، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، اور میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا جب کوئی چیز دی جائے تو خاموشی سے لے لیا کرو، ہاں یہی کام جو تم نے کیا میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا تھا، پیارے نبی نے مجھے
کسی جگہ زکوٰۃ دینے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر جاؤ اور زکوٰۃ وصول کر. میں جب یہ لے کر کے آیا تو حضرت پیارے نبی نے کہا کہ عمر یہ لو. میں نے کہا اللہ کے نبی میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں نہیں لیتا. کہا کہ عمر جب بغیر مانگے اگر کوئی چیز دی جائے، اذا اعطیت من غیر ان تسأل فکل وتصدق، کھاؤ یا پھر صدقہ کر دو، لے لو، تمہارے حق ہے. تو زکوٰۃ وصول کرنے والے پر زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. جلدی جلدی اپنے بات ختم کروں گا اپنی بات کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. اور چوتھا مصرف ہے تالیف قلب کے لیے، یعنی کوئی اگر نیو مسلم بھائی ہمارا آیا ہوا ہے، اس کو مضبوط کرنا، اس کے دل کو اسلام کے اوپر ثابت کرنا ہے تو ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس مٹی وہ لگے ہوئے سونے کو حضرت علی نے یمن سے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا، اقرا بن حابس، علقمہ بن عسالہ اور عیینہ بن بدر اور ایک اور صحابی. 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا. سارے نجد کے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے. تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نجدیوں کو دے دیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما فعلت، دیکھو میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے لأتألفهم، تاکہ میں ان کے ساتھ تالیف قلب کا معاملہ کروں، ان کے دل کو مضبوط کروں. جی چوتھا مصرف. 5واں مصرف یہ ہے، 5ویں جگہ جہاں پر ہم اور آپ اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتے ہیں وہ ہے غلام کو آزاد کرنا. آج کل تو غلام ہے نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، قیدی بہت سے مسلمان جو قید خانے میں ہیں، بند ہیں، ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ پریشان ہیں، آپ ان کے اوپر زکوٰۃ دے کر کے ان کو وہاں سے رہا کر سکتے ہیں، ان کو نکال سکتے ہیں. اور 6واں مصرف یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے جہاد، اس کے بعد اہل علم نے کہا کہ مدارس کی تعمیر ہو، مدارس کے لیے جگہ لی جا رہی ہو، اسی طرح سے کتابوں کو شائع کرنا ہو، مکتبوں کو بنانا ہو. اس طرح سے دینی تمام کاموں کے اندر سوائے مسجد کے، مسجد میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا، اس کے علاوہ دیگر کاموں کے اندر زکوٰۃ کا مال لگ سکتا ہے. فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے. اسی طرح سے ابن السبیل یعنی مسافر اگر کوئی ہے، کہیں پر جا رہا تھا، مالدار تھا، اپنے وقت کا، اپنے گھر پہ مالدار تھا، لیکن راستے میں اس کا پرس گم ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا، ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ کل ملا کر کے مصارف جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں اپنی زکوٰۃ انہی لوگوں میں خرچ کرنا چاہیے. دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.